یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ایک اہم عنوان پر ہے اور اصلاحی پیغام کے طور پر یہ ساری گفتگو ہوگی، اور ان چیزوں کے متعلق بات کرنا، ایسی چیزوں کے بارے میں گفتگو کرنا اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ایک چیز معاشرے میں عام ہو رہی ہو، اس کی ترویج کے لیے لوگ کام کر رہے ہوں اور وہ بدنامی کا سبب ہو، تو اس کے بارے میں بات کرنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر آنے والے کچھ سالوں میں وہ چیز بالکل عام ہو جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جو ہماری شہرگ حیات ہے، جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس میں جو شعائر حسینی ہیں جیسے علم، جھولا، تابوت، شبیہ ذوالجناح، یہ سبیلیں، یہ یادگار ہیں واقعہ کربلا کی، اور واقعہ کربلا کو عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب کوئی علم دیکھتا ہے تو غازی عباس کا علم جو کہ کربلا میں موجود تھا وہ یاد آ جاتا ہے۔ جب کوئی شبیہ ذوالجناح، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ منظر ذہن میں آ جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی ایک رہوار پر سوار ہو کر گئے تھے۔ جب جھولے کو دیکھتے ہیں تو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا جھولا یاد آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ سبیلیں کہ پیاسوں کے نام پر پانی پلایا جاتا ہے، بتایا دنیا کو یہ جاتا ہے کہ دیکھیں کہ شہداء کربلا کو پیاسا شہید کیا گیا، آج ان کے نام پر کتنے لوگ پانی پلانے والے ہیں۔ تو یہ ساری شعائر حسینی ہیں، ان کا بے حد احترام ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں اب ایسی شامل کی جا رہی ہیں کہ جو اپنی طرف سے ہی شامل کر دی گئی ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر اعتراضات ہوتے ہیں، پھر ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جن کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، اور صرف جذباتی کر کے، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کر ان چیزوں کو عام کیا جاتا ہے، اور شاید اس کے پیچھے کوئی ایسے کرنے والے لوگوں کے اپنے مفادات ہوں۔ کہ کربلا میں شہزادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، وہ بے مثال قربانی، وہ لازوال کردار۔ ہمارے لاکھوں سلام ہوں شہزادہ قاسم ابن حسن کی پاکیزہ ہستی پر، اور اگر میدان کربلا میں جو ان کا کردار ہے، جو شہادت سے قبل اپنے چچا سے آپ نے گفتگو فرمائی، وہ اگر پڑھے انسان تو ایک جذبہ انسان میں آ جاتا ہے، اور نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے آپ کا کردار کہ اپنے چچا کی نصرت کے لیے کس قدر جذبہ، کیسا جاہو حشم، اور کس طرح سے میدان کربلا میں آپ نے یزیدیوں کو بھی فنار کیا۔ لیکن اب کچھ ایسی چیزیں آپ کے نام کے ساتھ منسوب اس وقت کچھ لوگوں کی جانب سے کی جا رہی ہیں جن کا آپ کی ہستی سے کوئی تعلق نہیں، آپ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں، کہ باقاعدہ شہزادہ قاسم کی بارات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور بارات بھی کوئی عام طریقے سے نہیں بلکہ جس طرح دنیا داروں کی عام بارات ہوتی ہے اس طرح سے گاڑیوں کا قافلہ بنایا جاتا ہے، گاڑیوں کو سجایا جاتا ہے پھولوں کے ساتھ، اور باقاعدہ 4x4 ڈالے، سارا کچھ وہی جو دنیا داری کی بارات میں ہوتا ہے، اور موویز بن رہی ہوتی ہیں، بارات جاتی ہے اور ایک جگہ پر سٹیج بھی بنا ہوتا ہے، وہاں پر آگے شیروانی، کلا، کھسا، ساتھ میں لال جوڑا، اور خدا کا خوف کرنا چاہیے ایسی حرکتیں کرنے والوں۔ یہ کس طرف چل پڑے ہیں؟ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح کی حرکتیں کہ سٹیج بنایا ہوا ہے اور وہاں پر نیچے مٹھائی بھی پڑی ہے، ایسا ایک واقعہ ہوتا تو میں کبھی یہ پروگرام نہ کرتا۔ اس طرح کے 5 سے 6 واقعات ہیں جو سوشل میڈیا پر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے، اور ایک علاقہ ہے جہاں کے لوگ بھی اسی علاقے کے نام سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، وہاں پر تو باقاعدہ 10 محرم کو لائٹنگ کی جاتی ہے، گھروں پر گھروں کو سجایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے جی یہ شہزادہ قاسم کی شادی کا گھر ہے۔ یعنی اپنی طرف سے جو ذہن میں آئے وہ کیا جائے، اور پھر یہ لوگ عزاداری کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ 2021 میں پہلی بار یہ سلسلہ منظر عام پر آیا تھا کہ شہزادہ علی اکبر کی بارات نکالی گئی تھی، اور شہزادہ قاسم کی دلہن وہ نعوذ باللہ کسی جگہ پر اس طرح کی ایک شبیہ بنائی گئی تھی، اور آج آپ دیکھ لیں 2026 سے 5 سال کے بعد یہ سلسلہ ہمیں عام ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے کوئی ایسی تاریخ نہیں ملتی، کوئی روایت نہیں ملتی کہ شہزادہ قاسم علیہ السلام کی شادی کربلا کے میدان میں ہوئی، کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ تو پھر یہ لوگ جو اس طرح کر رہے ہیں یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ صرف اور صرف بدنامی کا سبب ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ دوسرے شاعر حسینی پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کا عمل ہے جس کی وجہ سے پورا مسلک بدنام ہوتا ہے۔ اور پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی 10 محرم کو
کربلا میں امام حسین نے بھی تو شہزادہ قاسم کی شادی کی تھی، ہم اگر کر لیں تو کیا کسی کو مسئلہ ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے، جبکہ ان چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان چیزوں کی کوئی نہ مستند روایات ہیں نہ کوئی اس حوالے کی سند ہے، یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے صرف اور صرف جذباتی کر کے، صرف اور صرف اپنی مجالس لگوانے کے لیے لوگوں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ذاکر نے بہت زیادہ کمال کر دیا ہے، بڑی مجلس پڑھی ہے، اس لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو جذباتی کر کے یہ لوگ اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں۔ یعنی آپ خود سوچیں، اس بات پر غور کریں کہ دیکھیں اس طرح سے گاڑیاں نکالنا اور بارات کی شکل میں مووی بنانا، جیسے کوئی بارات جا رہی ہے محرم کے ایام میں، کیا یہ ایک درست عمل ہے؟ کیا یہ کوئی اچھا اس سے تاثر جاتا ہے؟ یا پھر اس طرح سے ایک کلا، شیروانی، کھسا اور وہ لال جوڑا اور مٹھائی اور ایک شادی کا سٹیج بنا دینا، کیا یہ عمل درست ہے؟ یا پھر ان ایام پہ گھروں میں لائٹنگ لگوانا، گھروں کو سجوانا اور کہنا جی یہ شادی والا گھر ہے اور اس میں پھر اس طرح کی حرکتیں، تو یہ چیزیں حسینیت کے لیے بدنامی کا سبب ہیں۔ لیکن ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ کچھ لوگوں کے انفرادی افعال ہیں، لیکن اس میں بھی دیکھیں انفرادی فعل بھی اگر ایک جگہ پر ہو رہا ہے تو باشعور لوگ تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں، مومن ہوتا ہی باشعور ہے، تو کم از کم ایسے لوگ جو یہ حرکتیں کرنے والے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے بڑے پیار اور محبت سے، زبردستی نہیں، دعوت فکر محبت سے دینی چاہیے، انہیں یہ بات کہنی چاہیے کہ آپ سوچیں تو صحیح، ہم شبیہات کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ایک چیز جس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، جو آج سے 5-6 سال پہلے جس کو رائج کیا جا رہا ہے، اس کو آپ اتنی ترویج اس کی کر رہے ہیں اور وہ بدنامی کا سبب، تو اس سلسلے کو روکا جائے۔ اور اس میں جو 110% اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ جو محرم میں پڑھنے والے ذاکرین ہیں، جو مصائب پڑھتے ہیں، اور میں ایک جگہ پر دیکھ رہا تھا وہ ایک ذاکر صاحب اس چیز کو پروموٹ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی وہاں پر گاڑیوں سے بارات نکالی جاتی ہے، دلہن کا داج بنایا جاتا ہے، شہزادہ قاسم کی پوری شادی کا سامان تیار ہوتا ہے اور ہم بڑا گریہ کرتے ہیں، یہ سارا کچھ اور آگے لوگ ان کی بات سن کر رو رہے ہیں۔ اگر وہ ذاکر صاحب شعور سے بات کرتے اور ان کو شعور دیتے تو یقیناً ایسا نہ ہوتا، کیونکہ 90% لوگ، 90% اداران ان چیزوں کے خلاف ہیں، صرف بولتے نہیں ہیں، اور نہ بولنے کا یہ آج نتیجہ ہے کہ آج یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ مومن اکرام، آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔